بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کے موقع پر تمام جہان تشیع اور مسلمانان عالم کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ دن بہت ہی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا۔ دنیا میں ایسا عقد کسی کا نہیں ہوا، یہ واحد عقد ہے جو ایک مرتبہ عرش پر خدا نے پڑھا اور دوسری مرتبہ فرش پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے اور ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے ایک نیک سیرت اور اچھی بیوی کا انتخاب بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ گھر کو سجانے اور سنوارنے، نسل بڑھانے، اولیاء اولاد کی تربیت کرنے، سماج اور معاشرے کو حسین اور خوبصورت بنانے میں بیوی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ زوجہ کے انتخاب کے حوالے سے یوں تو بہت سی چیزیں ہیں، مگر اس مختصر سے وقت میں چند باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ایک نیک اور اچھی بیوی کے انتخاب کے لیے ضروری ہے وہ ہے سیرت، کہ جب بھی ہم لڑکی کی تلاش میں نکلیں تو ہم سیرت کو دیکھیں، ہم صورت کو نہ دیکھیں، ہم لڑکی کی کردار کو دیکھیں، لڑکی کے اخلاق کو دیکھیں۔ اگر سیرت لڑکی کی اچھی ہو تو اس سے بہتر نہ کوئی بیوی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر نہ کوئی زوجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ سیرت کے بجائے صورت کو تلاش کرتے ہیں، لڑکی خوبصورت ہو، حسین ہو، یا لڑکی تلاش کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو سیرت کو فراموش کر کے مال اور دولت کو تلاش کرنے لگتے ہیں، تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صورت کے لیے اور مال و دولت کے لیے شادی کرتا ہے تو وہ قریب جدائی کے لیے تیار رہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، نہ صورت باقی رہتی ہے اور نہ مال اور دولت باقی رہتا ہے۔ لہذا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان دونوں میں جدائی، ان دونوں میں افتراق اور ان دونوں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہذا ہمیشہ سیرت کا خیال کرے، کردار کا خیال کرے، اور یہ سیرت، یہ کردار اتنا اہم ہے کہ مرد چاہے جتنا اچھا کیوں نہ ہو، اس کے اندر چاہے جتنی
خصوصیت کیوں نہ ہو، ہر لحاظ سے وہ اچھا ہو، لیکن عورت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ انسان جب زراعت کے لیے آمادہ ہوتا ہے یا کسی زمین کو جب خریدتا ہے تو جیسی زمین ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے اس زمین کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک زرخیز زمین ہے، اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، ایک صحرا اور بیابان کی زمین ہے، اس کی قیمت کچھ اور ہوگی۔ زمین جتنی زرخیز ہوگی اتنی ہی اس کی زیادہ قیمت ہوگی، اور جتنی زمین صحرائی ہو یا بیابان کی ہو یا ریت کی ہو اتنی ہی اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ جب عورت کو تلاش کرنے کے لیے، ایک لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ واقعاً جسے ہم تلاش کر رہے ہیں ہم کسے تلاش کر رہے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا جب لڑکی تلاش کرنے کے لیے جائیں تو لڑکی نہ تلاش کریں، ماں تلاش کریں کہ وہ ایک اچھی ماں ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ لہٰذا ایک ماں کی حیثیت سے تلاش کریے کہ کون لڑکی ایسی ہے جو ایک بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ تو لڑکا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر لڑکی اچھی نہ ہو، اس کی سیرت اچھی نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ صاحب فضیلت کون ہو سکتا ہے؟ ان کے جیسا عالم کون ہو سکتا ہے؟ ان کے جیسا شجاع کون ہو سکتا ہے؟ ان کے جیسا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ ساری خصوصیات موجود تھیں۔ علی علیہ السلام سے اچھا کوئی دنیا میں نہیں تھا، لیکن وہ بھی جب اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ بھیا میری شادی کسی ایسے گھر، کسی ایسے خاندان میں کرائیے جس سے ایک شجاع اور بہادر فرزند پیدا ہو جو میرے لال حسین کا کام آئے۔ اب آپ بتائیے کہ علی علیہ السلام کے اندر کیا کسی طرح کی کوئی کمی تھی؟ شجاعت میں، بہادری میں کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیتے، کسی کا بھی انتخاب کر لیتے، لیکن نہ، اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے خاندان کا انتخاب کریں جو خاندان شجاع ہو، جو خاندان بہادر ہو۔ ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو شجاع اور بہادر خاندان سے ہو۔ لہذا حضرت عقیل نے ایسے خاندان کا انتخاب کیا، اور واقعاً جس خاندان کا انتخاب کیا تو پھر بیٹا بھی ایسا شجاع اور بہادر پیدا ہوا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح تھا، اور کربلا تک امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرتا رہا۔ تو انسان جب بھی تلاش کرنے کے لیے نکلے اس کی تلاش ایک اچھی اور ایک نیک سیرت بیوی کی تلاش ہونی چاہیے۔ واقعاً اگر یہ نیک اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو نماز میں دعا کریں، دعائے قنوت میں پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے کہ ہمیں دنیا میں حسنہ اور نیکی عطا کر، یہ نیکی ایک اچھی بیوی ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے دعا کیا کریں کہ خداوند عالم اگر دنیا میں ہمیں کوئی نیکی دینا چاہتا ہے تو ایک اچھی اور ایک نیک اور ایک صالح بیوی عطا کر جو ہمارے گھر، سماج، معاشرے کو سجائے اور سنوارے۔ اور ایسے کو تلاش کرنے کے لیے
جس کے اندر پہچاننے کی صلاحیت ہو، جو تجربے کار ہوں، جن کو ہر چیز کا علم ہو، وہ اگر تلاش کے لیے جائیں تو واقعاً پھر ایسی نیک اور اچھی بیوی ملے گی۔ لیکن اگر ہم جذبات میں، عشق و محبت میں ڈوب کے جس سے دل چاہے ایک شادی کر لیں تو یہ ہمارے جذبات، یہ ہمارا عشق، یہ ہماری محبت، جو ہم کسی پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے اور شادی کر لیتے ہیں، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن کے بعد وہی محبت نفرت میں بدلنے لگتی ہے، وہی خوشی غم میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ شناخت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے۔ عشق و محبت میں جو غرق ہو جاتا ہے وہ شناخت نہیں کر پاتا، وہ پہچان نہیں پاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس سے شادی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ معاملہ ہے، یہ معاملے میں جنس کی انسان کو شناخت ہونی چاہیے۔ جنس کو جو پہچانتا ہے تبھی جو ہے انسان اس کی قیمت لگاتا ہے۔ یہ انکاہ تو و قبیل تو واقعاً یہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ معاملے کے لیے انسان کو شناخت چاہیے، پہچان چاہیے۔ یہ پہچان کسے ہوگی؟ بزرگوں کو۔ آج رشتے بزرگ نہیں طے کرتے۔ آج رشتے جہاں ایک بچہ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، وہاں وہ بغیر کچھ دیکھے سنے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد اس کی زندگی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ انسان جب بھی آگے بڑھے سیرت کو دیکھے۔ سیرت اگر انسان کی اچھی ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آج دیکھیے ہم سیرت کو پس پش ڈال دیے ہوئے، ہم صرف دولت دیکھتے ہیں، ہم شہرت دیکھتے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ کے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم گھر نہیں دیکھتے، ہم خاندان نہیں دیکھتے، ہم حسب نہیں دیکھتے، ہم نسب نہیں دیکھتے، ہم یہ تمام چیزیں نہیں دیکھتے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو مال و دولت دیکھتے ہیں۔ جتنی ماڈرن فیملی ہو، جتنا اس کا مغربی تمدن اور تہذیب ہو، مغربی کلچر ہو، پہننا اور اوڑھنا اس کا مغربیت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو، اس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ جس کے گھر کا ماحول بہت فاسٹ ہو، اس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھور پر اگی ہوئی سبزی سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھور پر اگی ہوئی سبزی کا کیا مطلب؟ کہا جو سبزی کوڑے اور کرکٹ کے ڈھیر پہ اگتی ہے، دیکھنے میں وہ بہت سبز، بہت ہی خوبصورت، بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، اتنی سبز ہوتی ہے کہ مائل بس سیاہی ہو جاتی ہے، اس کا ہرا بھرا ہونا، اس کی ہریالی کو دیکھ کر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لیکن دیکھیں یہ اگی کہاں ہے؟ یہ کوڑا اور کرکٹ، گندگیوں کے ڈھیر پر اگی ہوئی ہے جو دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو رہی ہے۔ ایسی سبزی سے پرہیز کرنا، یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا دیکھو بہت سی بچیاں ایسی ہیں، بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو ایسے گھر اور ایسے ماحول میں پلتی ہیں جو دیکھنے میں تو ظاہراً لڑکیاں بہت خوبصورت، بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے گھر کا ماحول گندا ہوتا ہے، ان کے گھر کا ادب، تہذیب اور یہ کلچر بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اسلام سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن ظاہری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیکھنے میں ہمیں بہت حسین اور خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں پلنے والی بچیوں سے، ایسے گھروں میں پلنے والی لڑکیوں سے پرہیز کرنا جو گندگی اور غلاظت میں اگی ہوئی ہوں، جن کی پرورش ایسی جگہ ہوئی ہو۔
دنیا انسان کے پاس سب کچھ ہو، پوری دنیا انسان کے پاس ہو، لیکن اگر سیرت اور کردار نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر ایک غریب گھر کی بھی بچی ہے لیکن اس کی سیرت، اس کا کردار اگر اچھا ہے تو اس کا انتخاب کرنا، ایک مالدار آدمی ہے لیکن اگر اس کے ہاں دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے تو اس کا انتخاب نہ کرنا۔ تو بہترین زوجہ کا انتخاب ہمیں کرنا چاہیے۔ اس عقد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کی سیرت اور کردار کو دیکھتے ہوئے اور جناب سیدہ نے حضرت علی علیہ السلام کے کردار اور سیرت کو دیکھتے ہوئے شادی کی، یہ عقد کیا، اسی طریقے سے ہم بھی جب کسی ایک دوسرے سے شادی کریں تو لڑکا لڑکی کی سیرت دیکھے، لڑکی لڑکے کی سیرت دیکھے اور ایک دوسرے کی سیرت دیکھنے کے بعد شادی کرے تاکہ پوری زندگی اس کی خوشگوار زندگی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔